سننے رہیں گے، کان بند کیے ہوئے بولیے نا، آنکھ بند کر کے تقریر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی تقریر بڑی لمبی ہوئی، لمبی جو ہوئی تو مجمع سارا کا سارا چلا گیا۔ جب ان کی تقریر ختم ہوئی، آنکھ کھلی ان کی تو دیکھا کہ بالکل سناٹا ہے، صرف ایک آدمی بیٹھا ہوا، اس کے بارے میں نہیں بولے۔ تو چونکہ وہ مولانا صاحب آنکھ بند کر تقریر کرتے تھے اور لوگ اٹھتے گئے، انہوں نے دیکھا نہیں، اپنی تقریر کرتے رہے۔ لیکن چونکہ یہاں سارے الحمدللہ آنکھ کھول کر تقریر کرنے والے مقرر ہیں، سمجھے؟ لیکن آپ کی اس لائٹ نے سارے مقررین کو آنکھ بند کرنے کو مجبور کر دیا۔ یہ لائٹ دیکھیے سامنے، پیچھے والے نظر ہی نہیں آئے۔ اب وہ اگر اٹھ کر کے جانے لگیں گے تو مقرر کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون مجمع سے جا رہا ہے۔ اس لائٹ کو آپ بند کیجیے، یہ لائٹ آپ کے لیے کافی ہے، بند کیجیے اس کو۔ ہاں اب آپ لوگ نظر آ رہے ہیں، دیکھیے۔ اچھا ادھر پیچھے بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے کیا؟ اگر ہے تو آپ حضرات بیٹھ جائیے، اللہ کے واسطے بیٹھ جائیے۔ اگر ادھر بھی بیٹھنے کا انتظام ہے تو آپ حضرات بھی بیٹھ جائیے، آپ سے گزارش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام اور دینی بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام چل رہا ہے اور آپ کا جو یہ بینر سامنے لگا ہوا ہے وہ بھی اصلاح معاشرہ کا ہی بینر لگا ہوا ہے۔ ابھی جب ہم یہاں اسٹیج پر آئے تو ہمارے کرم فرما ہے جناب مولانا مفتی شفیق عالم صاحب قاسمی مدظر العالی، جو بڑے پائے کے عالم ہیں، اللہ نے بڑی اچھی صلاحیت سے نوازا ہے اور زبان بھی بہت صاف اور سستی استعمال کرتے ہیں۔ ان سے میں نے کہا کہ دیکھیے حضرت، ہم نے اب تک کوئی عنوان ذہن میں نہیں لیا کہ لوگوں سے کیا خطاب کرے، تو انہوں نے کہا کہ بغیر عنوانے کے چلنے ہیں۔ لیکن اتفاق سے ایک بچی ابھی سامنے کھڑی ہوئی اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، اور وہ بچی جو کھڑی ہوئی تو اللہ نے میرے دل میں ایک عنوان ڈالا۔ کتنی بھولی بھالی بچی، یہی بچی پلے گی بڑھے گی جوان ہوگی، کسی کے گھر کی بیوی بنے گی، کسی کے گھر کی بہو بنے گی، اور پھر جب اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے تو اس وقت اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور اس روئے زمین پر اگر اللہ نے اس امت کے لیے تباہی لکھی ہوتی تو اسی وقت زمین پھٹتی اور وہ ظلم کرنے والا اس صنف نازک پر اسی وقت جو ہے زمین روس ہو جاتا، دھس جاتا۔ عنوان دیا، اسی لیے میں نے آیتیں پڑھی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس آنے والی امت کے افراد کو بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور ان کو طرح جنت میں بھیج دیا، طبیعت نہیں لگنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دل بستگی کے لیے ان کے جوڑے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور کہاں سے؟ ایسے نہیں فرمایا، سمجھیے بات کو۔ آدم علیہ السلام کو نیند ڈال دی، وہ نیند میں آ گئے، سارے فرشتوں کو پردے میں کر دیا، ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو بائیں جانب دیکھا کہ ایک عورت پردے میں ڈھکی بیٹھی ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی اللہ کی طرف سے، یہ تیری بیوی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکاح حضرت آدم سے کروایا اور یہ فرمایا کہ اے آدم، تیرا حوا سے نکاح ہوا ہے، لہذا مہر ادا کر۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر میں کیا ادا کریں گے ہم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ اے آدم تیری نسل میں ایک نبی آنے والا ہے جو سب سے آخری نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، وہ رحمت للعالمین ہوں گے، تو ایک بار اس کے نام کا کلمہ پڑھ لے، یہی تیرے لیے مہر۔ بائیں پسلی سے پیدا کیا، بائیں بازو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں؟ علماء نے حکمتیں لکھی ہے، بہت ساری حکمتیں، کہ دل جو ہے یہ بائیں جانب، اور بائیں جانب کی دل کے بعد جو پسلی کی ٹیڑھی ہڈی ہے اسی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس بات کو بتلانے کے لیے کہ عورت دنیا میں جس روپ میں بھی ہو وہ دل میں جگہ پانے کے لیے کیا ہے؟ عورت دنیا میں جس روپ میں بھی ہو، اگر بیوی کے روپ میں ہے تو بھی جگہ دل میں پانے کے لیے، اگر وہ ماں کے روپ میں ہے تو وہ دل میں جگہ پانے کے لیے، اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو وہ دل میں اس کے لیے جگہ ہونی چاہیے، کیونکہ دل کے بازو، دل کے نیچے جو ٹیڑھی سی پسلی کی ہڈی ہے وہاں سے پیدا کیا، دل کے قریب سے پیدا کیا تاکہ عورت ہر حال میں دل میں جگہ پائے۔ میرے بھائیوں، آج سماج میں عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم کی بہت ساری وجہیں علماء نے لکھی ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں، اور سماج جب بدلتا ہے، معاشرہ جب بدلتا ہے، حالات جب بدلتے ہیں اور علاقے جب بدلتے ہیں تو بدلتے ہوئے علاقوں میں بھی عورتوں پر ظلم کے حالات بدلتے ہیں۔ کہیں کسی انداز میں ظلم ہوتا ہے، کہیں ساس سسر کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، کہیں شوہر کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، کہیں نندوں کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، کہیں خود شوہر اس کا ظلم کرتا ہے، کہیں خود وہ عورت ایسی ظالم ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری شکلیں آتی ہیں، لیکن ہر حال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عورت دل میں جگہ پانے کا حقدار ہے، چاہے جس شکل میں ہو۔ سب سے پہلی شکل بیوی کی آئی، کیونکہ آدم علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی حوا بنی اور بیوی کی شکل میں آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں سنو، جب تم شادی کر لو تو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور سنو، میں اس روئے زمین پر سب سے بہتر انسان ہوں، اس لیے کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آقا نے معاشرت سکھلایا، سماج میں رہنے کا طریقہ بتلایا۔ آپ پڑھیے ذرا، علماء کی صحبت میں جائیے کہ ان عورتوں کے ساتھ ہمیں اور آپ کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی عمر کی تھی، جب گھر تشریف لاتے حضرت عائشہ کو آٹا گوندھ کر کے بھی دیا کرتے، آٹا گوندھ کر دیا کرتے تھے۔ ہے کوئی انسان آج کا اس دور میں جو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہو کہ بیوی کو اگر پریشان حال دیکھے تو اس کی پریشانی میں ہاتھ بٹائے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندھ کر دیا کرتے تھے، پانی کی ضرورت پڑتی تو ٹب میں پانی بھر کر لا کر دیا کرتے تھے۔ اور سنو میرے بھائیوں، آج تو اگر بیوی سے اظہار محبت کر لے تو ساس سسر بھی، گویا کہ لڑکے کے ماں باپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ میرا لڑکا جو زن پرست ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ زن پرست ہو گیا ہے۔ جس دن سے بیوی آئی ہے اس دن سے بیوی ہی کی مانتا ہے، اسی کی سنتا ہے، اسی کی طرف۔ دوستو، اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔